کے ساتھ وضو کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتا ہے میرا اللہ اسے اتنا پاک و صاف کر دیتا ہے، ایسا گناہوں سے اسے اجلا کر دیتا ہے، ایسا صاف کر دیتا ہے جس طرح پہلے دن ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، میرا اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جب نماز شروع کرتا ہے وہ ثنا پڑھتا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، میرا اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرات کرتا ہے، قرات مکمل کر کے رکوع میں جاتا ہے، میرے آقا کے غلام جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں اللہ کریم جتنا اس کے جسم کا وزن ہوتا ہے، جتنی اس کی جسامت کا وزن ہوتا ہے، اس وزن کے برابر اپنی بارگاہ میں سونا چاندی خیرات کرنے کا اس نمازی کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اب رکوع کے اندر جا کر بندہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، وہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ صدا لگاتا ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، وہ یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو ساری آسمانوں کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا تسبیح پڑھنے کے بعد وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے، اٹھا کر کیا کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، وہ یہ جملے کہتا ہے، کہتے اللہ نے اس کی تعریف سن لیا ہے، جس بندے نے اس کی حمد کیا ہے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے لیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نمازی رکوع سے اٹھ کر یہ جملے کہتا ہے، یہ تسبیحات پڑھتا ہے، میرا اللہ پیار سے دیکھتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے او فرشتوں دیکھو تم یہ کہتے ہو میں ہم آپ کی تسبیح پڑھیں گے، ہم آپ کی تعمید کریں گے، دیکھو میرے بندے کو ساری خواہشات دنیا نے گھیر رکھا ہے مگر یہ بندہ ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے حالت ایک نماز میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اللہ محبت سے اسے دیکھتا ہے جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے۔ میرے آقا کریم کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب وہ رکوع سے جو ہے وہ سجدے کے اندر جاتا ہے اللہ کریم جنوں انسانوں کے تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب جنوں اور انسانوں کی تعداد کو کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، میرے آقا کے غلاموں جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بندہ فقط سجدے میں سر کو جھکاتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کرتا ہے، میرا اللہ جنوں انسانوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا وہ جب سجدے کے اندر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند، وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہتا ہے، اللہ کریم قرآن میں جتنی آیتیں جتنی سورتیں ہیں ان کے برابر اپنی بارگاہ میں غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتے۔ فرمایا جب وہ سجدہ مکمل کرنے کے بعد تشہد کے اندر بیٹھتا ہے، التحیات کے اندر بیٹھتا ہے، میرا اللہ اسے جو ہے وہ صابرین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب وہ نماز مکمل کر کے دائیں طرف سلام پھیرتا ہے اللہ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مجھے بتاؤ پھر اتنا عظیم تحفہ کہ بندہ تکبیر تحریمہ کے اتنا ثواب، پھر رکوع سجدہ تشہد میں اتنے اجر و ثواب عطا فرمائے اور بندہ محروم رہ جائے اس نماز سے، تو اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہے، اس سے بڑا بھی گناہگار کوئی ہے۔ یاد رکھو جو بندہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے نا، جو یہ فرق کرنے والی ہے کہ بندہ کافر ہے یا مومن ہے، وہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک شادی بیاہ ہے، وہاں بندہ بیٹھا ہوا ہے،
اسی مجمع کے اندر ایک کافر کو آپ نے دعوت دی، وہ بھی آ گیا۔ اب کیا پتا چلے گا؟ اس کے بھی تو دو کان ہیں، آنکھیں دو ہیں، منہ اس کا ایک ہے، کپڑے وہ ہماری طرح پہنتا ہے، اور کئیوں نے تو داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے۔ پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ جو ادھر بیٹھا ہے یہ مومن ہے، جو ادھر بیٹھا ہے وہ کافر ہے؟ پتا تب چلے گا جب آپ کی قرب و جوار کی مسجد سے اللہ کا منادی پکارے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ اب جو مومن ہوگا نا وہ فوراً کام کو چھوڑ کر کدھر آ جائے گا؟ مسجد کی طرف آ جائے گا، اور آ کے نماز پڑھے گا تو پتا چل جائے گا یہ بندہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا تو پتا چل جائے گا یہ بندہ شاہد کافر ہے۔ اب ہم یہ سوچیں یار، ایک نماز ہی جو اسلام کے کلمہ پڑھنے کے بعد 4 رکن ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ و نماز۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ صاحب نصاب پر، حج زندگی میں صاحب استطاعت پر 1 مرتبہ کر۔ ایک نماز ہی ہے جو بندے اور خالق کے درمیان ایک رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جو نماز پہ پابندی کرتے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے مولوی اور ایسا دسنے نے اصل آخنے نے نماز پڑھنا سیا کرو، یعنی اذانہ نے ترجمہ کرے بندے ہی ناشنا، ہر بندے ہی اشنا آئی اللہ سلانہ کیا مطلب آ اچھو نمازہ نہیں طرف، آئی اللہ فلانہ کیا مطلب آ اچھو کامیابی نہیں طرف۔ تو چلے مؤذن پکارنا اللہ اکبر تھی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آنا آئی اللہ صلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو ہمارے کان سن نہیں ہوتے کہ یہ جو اذان دینے والا مسجد سے ہے یہ ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مولوی اور اچھا انہیں سارے پیر پورسوں دا پھر نماز پڑھنے کے ساتھ، نماز ہم نے کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے مسجد سے پکارنے والا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا لگانے والا ہمیں اپنے کبریا، اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنا کام چھوڑ کے کدھر جائیں؟ مسجد کے اندر جائیں۔ اور پھر دیکھو یار، نماز کی ہمارے ہاں اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ صبح اگر ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے نا تو بندہ 10 دفعہ گڑی چیک کرتا ہے، رات کو وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں نوکری سے نکال نہ دیا جائے یار۔ پھر کہتا ہے وہ بندہ کہ یار صبح میری آنکھ نہیں کھلی اس لیے میں نے آ کے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو کبھی وہ سوچے تو صحیح یار کہ میں دنیاوی مالک کو رضا کرنے کے لیے رات کو بار بار کروٹیں بدلتا ہو، اور پتہ نہیں جاتے ہوئے سفر کے اندر موت نہ آ جائے، اور جس رب کے حضور میں نے جانا ہے، جس رب کی بارگاہ میں نے جانا ہے، جس نے پہلا سوال نماز کے بارے میں کرنا ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیوں نہیں نیند ہماری بیدار ہوتی ہے اور ہم کیوں نہیں جاگتے؟ کیونکہ اہمیت ہمارے دل کے اندر نماز کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ زواجر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا جسے پیش کرنے کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں، اور نماز کی اہمیت ہمیں اس بات سے پتہ چلے گی کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں بار بار توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کر چکی ہوں، مگر یقین نہیں آتا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ جناب موسیٰ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ دعا کریں گے یقیناً آپ کی دعا اللہ قبول کرتے ہوئے میری توبہ کو قبول کرتے ہوئے میرے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عورت بتا آخر اتنا بڑا کون سا تو نے گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر موسیٰ مجھ سے گناہ یہ ہوا ہے کہ میں بدکاری کر بیٹھی ہوں، بدکاری سے بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس بچے کو بھی قتل کر ڈالا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ نے بات سنی، آپ نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے، تیری نحوست کی وجہ سے ہم سے اللہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اب وہ عورت باغ نکلتی ہے وہاں سے،
اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، آ کر سلام پیش کرتے اللہ کے نبی، اللہ سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے اے موسیٰ تو نے ایک توبہ کرنے والی عورت کو نکال دیا ہے، اے موسیٰ کیا اس سے بڑا شر نہ بتاؤں تجھے جسے تو گناہ سمجھا ہے، کیا اس سے بڑا گناہ تجھے نہ سمجھا دو، بڑا گناہ نہ بتا دو۔ جناب موسیٰ کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، کہنے لگے او جبریل رب سے پوچھ کیا کہ اس عورت نے بدکاری کی، بچہ پیدا ہوا، بچے کو بھی قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ کیا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ جبریل رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پوچھ کر آتے ہیں، سرکار جناب موسیٰ کہتے ہیں بتا وہ کون سا بڑا گناہ ہے جو اس بڑے گناہ سے بھی بڑا ہے؟ جناب جبریل رونے لگتے اور رو کر کہتے اللہ کے پیغمبر، اللہ کریم نے بتایا ہے جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ اس عورت سے بھی بڑا گناہگار ہے۔ یار سوچو، اتنا بڑا گناہ کہ جس ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ اگر ذرا برابر غلط کام کر دیتا ہے لیاذ باللہ تو ہم اسے کس نگاہ کے ساتھ دیکھتے؟ یہ بندہ تو ہماری برادری سے نکل گیا، ہماری فہرست سے نکل گیا، تو جسے اللہ فرمائے اس سے بھی بڑا گناہگار ہے۔ کبھی ہم نے اس سے نفرت کی ہے؟ نہیں کی ہے نفرت۔ لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ مسجدیں کیوں ہم نے بنائی ہیں؟ اس لیے کہ اعلیٰ قسم کے ہم نے پنکھے لگانے، تو پنکھے کس لیے لگائے؟ نمازیوں کے لیے۔ لائٹنگ کس لیے لگائی ہے؟ نمازیوں کے لیے۔ یہ کلینیں کس لیے بچھائی ہیں؟ نمازیوں کے لیے۔ یہ سارا وضو کا اہتمام، دیگر اہتمام آپ نے کس لیے کیے؟ نمازوں کے لیے۔ تو بندہ نماز پڑھنے نہ آئے تو پنکھا کس کو آواز دے گا؟ چٹائی کس کام آئے گی؟ مسجد کا یہ رنگ روغن کس کام آئے گا؟ اے لوگوں، کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہم بیدار ہوں گے کہ ہمیں جب مسجد سے صدا آ جائے نا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے نا، ہم نے کہنا ہمارے بڑے نے بلا لیا ہے، اب میرے کام چھوڑ دینا ہے، سیدھا کہاں جانا ہے؟ مسجد کے اندر جانا ہے۔ 5 وقت کی نماز اپنی مساجد کے اندر پڑھو۔ یہ فنوسوں سے، یہ پنکھوں سے، یہ ٹائلوں سے مسجد آباد نہیں ہوتی ہیں۔ مسجد آباد کس سے ہوتی ہیں؟ نمازوں سے۔